نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصف نبی شان نبی تذکرہ اعضائے مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آج ہمارا 10واں پارٹ شروع ہوگا۔ ہمارے نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ہوا کرتی تھی، کہاں تھی اور کس رنگ کی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہر نبوت دونوں شانوں یعنی دونوں کندھوں کے مابین تھی، اور اس کا رنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی طرح تھا، اور اس میں تھوڑی سرخ محل بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی وہ کبوتری کے انڈے کی جیسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ بہت بلند ہے، عرفان والا ہے۔ ایک مرتبہ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی پارٹس گزر چکے ہیں، اوصاف نبی، شان نبی، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آگے ہمارا جو پارٹس چلے گا ذات گرامی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذات اقدس حضور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابی خالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کی وضاحت کچھ یوں کر رہے تھے، صفائی سے بیان کر رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ وہ میرے لیے بھی بیان فرمائیں تاکہ میں اوصاف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ مامو جان فرمانے لگے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے بہت ہی عرفہ والا اور شاندار تھے، اور دوسروں کی نظروں میں بھی بلند و مرتبے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بہت بلند رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے انور یعنی چہرہ مبارک چاندنی رات 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور اس سے بھی کہیں زیادہ روشن تھا۔ قد مبارک درمیانے قد والا، کسی قدر لمبے، زیادہ طویل نہ تھے، درمیانے قد والے تھے۔ سر انور قد بڑا تھا، بال مبارک ہلکے گھریالے تھے۔ اگر سر مبارک کے بالوں میں خود یا آسانی سے مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے، ورنہ خود کا تکلیف نہ نکالتے۔ جس زمانے میں بال مبارک زیادہ بڑھ جاتے تو کاٹ لیتے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا رنگ مبارک نہایت ہی صاف اور چمکدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ اور ابرو ہموار اور باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو مبارک جدا تھی، ایک دوسرے سے پیوست نہیں تھی۔ یہ دونوں کے درمیان ایک رگ تھی، یعنی یہاں پر دونوں ابرو کے درمیان ایک رگ تھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے تو وہ ابھر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارکہ تھوڑی لمبی اور چمک والی تھی، نور تھی، اور جب غور سے دیکھا جاتا تو درمیانی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک پتلی مبارک نہایت ہی سیاہ اور رخسار مبارک نرم اور ہموار تھا۔ دان مبارک اعتدال سے فراخ تھا، دندان مبارک باریک اور چمکدار موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ سامنے کے دانتوں پر ذرا فاصلہ تھا، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت تھی اور باریک جیسے مورتی یعنی صفاف تراشی ہوئی، رنگ میں چاندی جیسے ڈھلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام اعضاء مبارکہ نہایت ہی متناسب اور پرگوشت تھے، جس میں مقدس گھٹا ہوا، پیٹ انور اور سینہ مبارک ہموار تھا، البتہ سینہ انور فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان قدرے سے زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھی۔ کپڑوں کے باہر کا حصہ جسم روشن اور چمکدار تھا۔ ناف اور سینے مبارک میں ایک لکیر تھی، بالوں کی، اور باریک تھی۔ اس کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازوں، کندھوں اور سینہ مبارک کے بلائی حصے پر کچھ بال تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلائیاں مبارک دراز پرگوشت اور ایسے ہی پائی اقدس بھی پرگوشت اور قدس تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی، تلوے قدر سے گہرے اور قدم ہموار تھے۔ قدموں کے ستھرے اور ملائم ہونے کی وجہ سے پانی ان پر نہ ٹھہرتا بلکہ فوراً ہی ڈھل جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت کے ساتھ قدم رکھتے اور تھوڑا آگے جھک کے چلتے۔ تمام صحابہ کرام کو آگے کر لیتے اور آپ
شفقت اور نرمی کے ساتھ پیچھے چلتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر لوگوں سے مصافحہ بھی کیا کرتے۔ یہ تھی شان مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تذکرہ اوضاع مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل پر اوصاف نبی، شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ 10واں پارٹ ختم ہو چکا۔ 11ویں پارٹ میں ذات گرامی نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں شان نبی اور اوصاف نبی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔